سکھی رہیں جی، سلامت رہیں، مولا آپ کو شاد و آباد رکھے۔ میرا یہ دل ہے کہ میں کسی دن شبیہ خیر الانام لکھوں۔ جتنے مصرے پڑھوں گا وہی مصرے پڑھوں گا جو مصرے محمد کی بیٹی نے میرے قلم کو عطا فرمائے۔ آل محمد آپ کو سلامت رکھیں۔ میرا یہ دل ہے کہ میں کسی دن شبیہ خیر الانام لکھوں، قلم کو کوثر سے صاف کر کے علی کے گھر کا مقام لکھوں۔ بھائی کیا بات، آل محمد میری توقع سے زیادہ بولے ہیں آپ۔ میں یہ بات ایکسیپٹ نہیں کر رہا تھا کہ آپ ایسے بولیں گے۔ میرا یہ دل ہے کہ میں کسی دن شبیہ خیر الانام لکھوں، قلم کو کوثر سے صاف کر کے علی کے گھر کا مقام لکھوں۔ بڑی ہی مدت سے آرزو ہے نبی کی شکل تمام لکھوں۔ حسین جس کا ہے مقتدی میں اسی حسن کو امام لکھوں۔ آل محمد زندگی دراز فرمائے۔ حسین جس کا ہے مقتدی میں اسی حسن کو امام لکھوں۔ علی و زہرا سے اذن لے کے مسرتوں کے چمن کھلاؤں۔ علی کا نعرہ سناؤ مجھ کو، میں تم کو ذکر حسن سناؤں۔ سکھی رہیں، سلامت رہیں۔ جتنے بندے بولے ہو مولا تمہیں سلامت رکھے۔ اور دیکھیں یہ جوان ہے، یہ جوان ہے، یہ جوان ہے، وہ بزرگ ہے، وہ بزرگ ہے، وہ بزرگ ہے، یہ بزرگ ہے، وہ جوان ہے، یہ جوان ہے۔ آپ سارے جانتے ہیں علی ہمارا امام ہے، نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، اللہ ہمارا خدا ہے، قرآن ہماری کتاب ہے، کعبہ ہمارا قبلہ ہے، کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ اس بچے کو کیا پتا ہے یہ مجھے داد دے رہا ہے، وہ بچہ مجھے داد دے رہا ہے، انہیں کیا پتا ہے؟ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کبھی بزم حسینی میں تو آ کے دیکھ لے ملا، میرے مذہب کے بچے بھی علی سے پیار کرتے ہیں۔ بھائی کیا بات، بھائی آل محمد امام حسین دی ماں تو بس دے رکھے۔ خبیث شام سارے کہو، جو جنت جانا چاہتا ہے وہ کہے۔ اچھا گزارش یہ ہے جسے بندے امیر شام نہیں کہتے، میں اسے تھوڑی چپ دی قسم ہے میں اسے خبیث شام کہتا ہوں۔ بات دلیل کے ساتھ ہے، وہ امیر شام ہے ہی نہیں، کیونکہ شام کائنات میں ہے اور کائنات کا امیر علی ہے۔ خبیث شام اور امیر کائنات کی امیر بیٹے کے درمیان صلح ہوئی، اس نے مولا کو شام آنے کی دعوت دی، مولا حسن نے دعوت قبول کی۔ شام کا رہنے والا بندہ، نام یحییٰ بن کانب، امام حسن کا غلام، ذات کا موچی۔ تمہیں قسم ہے امام حسین علیہ السلام کے بچوں کی کوئی بندہ رعایت نہ کرے، لیکن اگر آپ کا ضمیر بولے پھر یوں بولنا ہے کہ کم از کم میرا احساس بحال ہو کہ میرا خطاب علی کے ماننے والوں سے ہے، علی کے سوچنے والوں سے نہیں ہے۔ شام کا رہنے والا بندہ، نام یحییٰ بن کانب، امام حسن کا غلام، ذات کا موچی۔ اسے پتہ چلا میری زندگی میں پہلی مرتبہ میرا امام میرے شہر میں آ رہا ہے۔ بھائی جان آل محمد سلامت رکھے۔ اسے پتہ چلا میری زندگی میں پہلی دفعہ میرا امام میرے شہر میں آ رہا ہے۔ اس نے سوچا مولا کو کوئی تحفہ دیتا ہوں۔ یہی سوچ کے اس نے جوتی سینے والے اوزار اٹھائے، اس نیت سے دریا کے کنارے آیا کہ مالک تطہیر کی بیٹی کے بیٹے کی جوتی سینی ہے، اپنے اوزار کو جاری پانی میں غسل دیتا ہوں۔ اوئے ہوئے 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 ہوئے، تمہاری مرضی کی بات ہے، آل محمد تمہیں سلامت رکھے۔ مالک تطہیر کی بیٹی کے بیٹے کی جوتی سینی ہے، اپنے اوزار کو جاری پانی میں غسل دیتا ہوں۔ اوزار اٹھائے، دریا کے کنارے آیا، اوزار کو غسل دیا، گھر واپس آیا، دروازے پہ دستک دی، بیوی نے دروازہ کھولا۔ بہرحال ایک بات یہاں اور سن لو، اس نے دستک دی، بیوی دروازے پہ آ گئی، اس نے کہا کون؟ کہتا یحییٰ۔ کہتی اندر کیوں نہیں آتا؟ کہتا آنا چاہتا ہوں، میری مجبوری ہے، میرے پاس پاکیزہ اوزار ہیں، ذرا گھر کو غسل دے۔
ہمیں سلامت رکھے، مالک آپ کو کسی کا محتاج، سارے رل کے ہاتھ اونچے، حیدری۔ جس بندے کو علی کا نام آتا ہے کم از کم نجف تک آواز جائے، حیدری۔ بسم اللہ۔ میرے انتہائی پیارے بھائی جناب حسن رضا ہاشم صاحب میرے بعد خطاب فرمائیں گے، آل محمد سلامت رکھے۔ اس نے کہا تمہیں پتہ نہیں میں زندگی میں پہلی مرتبہ اپنے گھر میں جنت کی دکان سجانا چاہتا ہوں۔ میں نے نہیں پتا کیڑا بولے تھے کیڑا نہ بولے، کس کے سر سے میری بات گزر جائے اور کس کے سہنے دل میں اتر جائے۔ اس نے کہا کمال ہے، تیری عقل ٹھیک ہے، کبھی کسی نے گھر کو بھی غسل دیا ہے، گھر کو بھی غسل دیا ہے، تجھے ہو کیا گیا ہے؟ اس نے کہا تجھے نہیں پتا، میں کچھ دنوں کے لیے اپنے گھر میں جنت کی دکان سجانا چاہتا ہوں۔ زوجہ نے گھر کو غسل دیا، یا گھر میں آیا، اپنے لیے کمرہ منتخب کیا، کمرے میں مصلی ڈالا، مصلی کے پاس جوتی سینے والے اوزار رکھے، ایک ٹانکا لگاتا ہے، 2 نفل پڑھتا ہے۔ جو ہاتھ بلند ہوا ہے مولا اس ہاتھ کو کبھی کسی کا محتاج نہ کرے، جو ہاتھ بلند ہوتا ہے وہ کسی کا محتاج ہوتا بھی نہیں، ایک ٹانکا لگاتا ہے، 2 نفل پڑھتا ہے۔ بھائی جان آپ بانی مجلس ہیں، اور مولا کی عزت کی قسم میں اس وقت تک یہ جملہ کہتا رہوں گا جب تک سارا مجمع نہیں بولے گا ایک ٹانکا لگاتا ہے 2 نفل پڑھتا ہے، ایک ٹانکا لگاتا ہے 2 نفل پڑھتا ہے، ایک ٹانکا لگاتا ہے، سارے رل کے حیدری، ایک ٹانکا لگاتا ہے 2 نفل پڑھتا ہے۔ ایک اردو ادب میں ایک لفظ ہے صحیح، سین این یہ صحیح، صحیح کے معنی ہے کوشش۔ ایک ٹانکا لگاتا ہے 2 نفل پڑھتا ہے۔ جو بندہ کہتا ہے ساری زندگی مجلس میں بولنے پہ دل نہیں کیا، وہ بندہ اپنے منہ پہ ہاتھ رکھے، ایک ٹانکا لگاتا ہے 2 نفل پڑھتا ہے۔ 7ویں دن بیوی کمرے کے در پہ آ گئی، اس نے کہا کمال ہے، نہ کوئی کام نہ کوئی کاج، 7 دن گزر گئے ہیں، مصلی ہے، نماز ہے، جوتی ہے اور تو ہے۔ اس نے کہا کمال ہے، 7 دن گزر گئے، 7 دن گزر گئے ہیں، مصلی ہے، نماز ہے، جوتی ہے اور تو ہے۔ کہاں نماز کہاں جوتی، بندہ شیعہ ہو نہ بولا، عزت علی کی قسم میں قبر کی دیواروں تک دکھی جاؤں گا، میری بات ضائع نہ کر دینا۔ کہاں جوتی کہاں نماز، کہاں نماز کہاں جوتی، کہاں نماز کہاں جوتی، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تو کر کیا رہا ہے؟ موچی کہتا ہے چپ کر، تجھے نہیں پتا رضائے وحدت خریدنے کی میں آج کل کر صحیح رہا ہوں۔ جو ہاتھ بلند ہے وہ کبھی کسی کا محتاج نہ ہو۔ آل محمد زندگی دراز فرمائے، حسین دی اماں تو سلامت رکھے۔ یہ کہتی مجھے سمجھ نہیں آ رہی تو کر کیا رہے؟ موچی کہتا ہے چپ کر، تجھے نہیں پتا رضائے وحدت خریدنے کی میں آج کل کر صحیح رہا ہوں، تبھی تو چھوٹے سے گھر میں رہ کے جہان جنت میں جی رہا۔ رضائے وحدت خریدنے کی میں آج کل کر صحیح رہا ہوں، تبھی تو چھوٹے سے گھر میں رہ کے جہان جنت میں جی رہا ہوں۔ نہ پوچھ کیوں ہوں میں پر مسرت علمین کے درمیان کھڑا ہوں، غازی کے علم کی قسم 7 اماموں کا زوار ہوں۔ 4تھا مصرع میں نے کربلا گاہ میں شاہ لاہور پڑھا ہے، اور پتہ نہیں کتنی دیر لاہور آپ کے نوکر کو دعا کرتا رہے، میں دیکھتا ہوں 6 تک میں یہ مصرع کیسے سنا جاتا ہے۔ موچی کہتا ہے چپ کر، تجھے نہیں پتا رضائے وحدت خریدنے کی میں آج کل کر صحیح رہا ہوں، تبھی تو چھوٹے سے گھر میں رہ کے جہان جنت میں جی رہا ہوں۔ نہ پوچھ کیوں ہوں میں پر مسرت، کیوں دور ہر غم سے بھی رہا ہوں، جہان قدموں تلے ہے کیونکہ حسن کی جوتی کو سی رہا۔ آل محمد زندگی دراز فرما، جہان جی بسم اللہ کرت، جس بندے کے اندر ہے علی دونوں ہاتھ بلند کرو، حیدری۔ جہان قدموں تلے ہے کیونکہ میں انتہائی تھوڑے وقت میں، چونکہ آپ کو پتا ہے استاد محترم جناب ملک غلام جعفر طیار صاحب کی خالہ فوت ہو گئی ہیں، اس جنازے میں پہنچنا ہے، بھائی جان کے حکم کی تعمیل ہو گئی، حاضری ہو گئی۔ میں بہت جلد ممبر اپنے محترم بھائی حسن رضا ہاشم صاحب کو پیش کرتا ہوں، وہ خطاب فرمائیں گے۔ جہان قدموں تلے ہے کیونکہ قرآن دی قسمیں بندہ ہے کہ نہ بولے تو میں تکلیف ہوئے گی۔ جہان قدموں تلے ہے کیونکہ حسن کی جوتی کو سی رہا ہوں۔ بیوی جانے لگی، موچی نے بیوی کا دامن پکڑا، اس نے کہا کیا بات ہے؟
موچی کہتا ہے میری جوتی کے فضائل نہیں سنو گی، میری جوتی کے فضائل نہیں سنو گی۔ کہتی کیا ہے تیری جوتی کے فضائل؟ موچی کہتا ہے میری یہ جوتی حسن کے قدموں میں جا کے نبیوں کا زین ہوگی۔ جو بندہ نہیں بولا اسے پتہ ہی نہیں ہے میں نے کہا کیا ہے۔ موچی کہتا ہے تجھے نہیں پتا میری یہ جوتی حسن کے قدموں میں جا کے نبیوں کا زین ہوگی، حسن پہن کے چلے تو پھر یہی بوسہ گاہے حسین۔ بھائی کیا بات، مولا کی عزت کی قسم بڑا راضی ہو گیا ہوں اتنی گرمی میں، اس ماحول میں آپ نے جو داد دی ہے۔ جو بندہ اب تک نہیں بولا وہ نوکر کی طرف دیکھے، ادھر جوتی مکمل ہوئی، ادھر خالق امن بندہ ابلیس کے دربار میں پہنچا۔ ظاہری ڈنڈے سوٹے کی نہیں ہوتی، لفظوں کی ہوتی ہے، لفظ ہی ہوتے ہیں۔ میں سر پہ آ جاؤں گا، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، یہ کوئی بات نہیں۔ آپ نے اپنی نماز پڑھنی ہے، میں نے اپنی نماز پڑھنی ہے۔ آپ نے اپنے لیے سننا ہے، میرے لیے نہیں۔ میں نے اپنے لیے پڑھنا ہے، آپ کے لیے نہیں، کیونکہ یہ آپ کی نماز ہے، یہ میری نماز ہے۔ خالق یمن بندہ ابلیس کے دربار میں پہنچا۔ خبیث شام اور اس کی سپاہیوں نے ایم اسلامیات میں نے دارالعلوم محمدیہ سرگودا سے کیا۔ علامہ اعجاز کاظمی صاحب دنیا سے چلے گئے، میرے استاد ہیں۔ جس بندے کو جب حوالہ چاہیے ہو، یہ سرگودا میرا گھر ہے، دور نہیں، آپ کا علاقہ ہے، مجھ سے پوچھے۔ خبیث شام اور اس کی سپاہیوں نے اپنے دربار میں امام حسن کے خلاف ایک سازش رچائی ہوئی تھی کہ جب علی کا لال آ کے تخت پہ بیٹھے، ایک سپاہی مال و زر سے بھرا ہوا تشت لے کے حسن کے سامنے آئے۔ اگر حسن نے وہ تشت لے لیا، مال لے لیا، کہیں گے صدقہ تھا۔ کیسا امام ہے پتہ ہی نہیں چلا، صدقہ لے لیا۔ اگر حسن نے نہ لیا، کہیں گے حسن نے صلح ہی نہیں کی۔ خبیث تو یہ پہلے دن سے ہے نا۔ قرآن کی قسم میں کراچی نظر آ رہی ہے، میں پریشان صاحب میں کیویں پڑھنا ہے تو تسی کیویں سننا ہے، تسی کمال کر دیتی ہے۔ خبیث تو یہ پہلے دن سے ہے نا، لے لیا تو کہیں گے صدقہ تھا، نہ لیا تو کہیں گے حسن نے صلح ہی نہیں کی۔ ادھر امام تخت پہ بیٹھے، سپاہی تشت لے کے آیا، امام نے نہ وصول کیا نہ واپس بھیجا۔ امام کہتے ہیں زمین پہ رکھ دے۔ شیر تک والوں کچھ بندے ایسے ہیں جو اب تک نہیں بولو، بولے تو کیا ہے، نہ بولو تو کیا ہے۔ نبی کے پاک گلشن سے وفا کی یاد لے لوں گا، مجھے جو بھی ضرورت ہے بس اب فریاد لے لوں گا۔ علی کا نام لینے سے اگر کوئی روٹھ جاتا ہے، علی کا نام لے کر میں خدا سے داد لے لوں گا۔ سکھی رہو، سلامت رہو، سارے ہاتھ اونچے حیدری۔ جی میں بسم اللہ کرنا جی۔ امام حسین دی ماں وسدے رکھے، مالک سلامت رکھن۔ امام کہتے ہیں زمین پہ رکھ دے۔ جو چپ بیٹھے ہو تمہاری چپ کی قسم۔ ادھر تشت زمین پہ آیا، ادھر یحییٰ اپنے گھر سے چلا، اپنے پیروں میں جوتی نہیں، سر پہ امام کی جوتی ہے۔ اپنے پیروں میں جوتی نہیں، سر پہ امام کی جوتی ہے، لبوں پہ صلی اللہ ہے، دل میں توحید کا عشق ہے، آنکھوں میں امام کی زیارت کی حسرت ہے۔ چلتا ہوا دربار خبیث شام کی دہلیز پہ پہنچا، امام پہ نگاہ پڑی۔ قرآن دی قسم ہے میں اس بندے نو شیعہ ہی نہیں مندا جڑے بندے نو گل سمجھ آوے تو نہ بولے۔ امام پہ نگاہ پڑی، امام کی طرف دیکھ کے کہتا ہے السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، اے رسول کے بیٹے میرا سلام ہو۔ امام جواب دے کے کہتے ہیں یحییٰ میری جوتی لے آیا۔ شاباش شاباش، آل محمد زندگی دراز فرمائے۔ امام حسین دی ماں تو انہوں کسے دا محتاج نہ کرے، سارے رل کے حیدر۔ یحییٰ میری جوتی لے آیا، بھائی جان بڑی مہربانی، جوتی لے آیا، جی مولا لے آیا۔ یحییٰ آگے بڑھا، پنڈ دے بندے ہو، ساتھی بندے ہو، ڈیرے دار بندے ہو، سیانے بندے ہو، سید بیٹھن، ذمہ دار بیٹھن، تسی نہ سمجھو تے کون سمجھی۔ امام کے قریب آیا، پیروں میں جوتی پہنائی، جوتی پہنا کے کبھی آگے سے دیکھتا ہے،
کبھی پیچھے سے، کبھی دائیں سے، کبھی بائیں سے۔ اب امام ہوتا ہی وہ ہے جو ذہنوں کو سمجھے، ذہنوں کو سمجھے۔ امام حسن کہتے ہیں یحییٰ، میں حسن علی کا بیٹا، بطول کا لاڈلا، محمد کا نواسا، حسین کا بھائی، غازی کا مالک، اکبر کا چچا، قاسم کا بابا، کائنات کا مالک، وارث جنت، مالک کائنات، حسن وعدہ کر رہا ہوں پریشان نہ ہو، تیری بنائی ہوئی یہ جوتی ہمارے پہلے محمد سے لے کے آخری تک جو پہنے گا اسے عین پوری ہوگی۔ اللہ اکبر۔ آل محمد تمہیں کسی کا محتاج نہ کرے، آل محمد تمہاری زندگی اندراز فرم۔ جی بھائی جان، سارے رل کے حیدری، تیری بنائی ہوئی یہ جوتی ہمارے پہلے محمد سے لے کے ارسلان صاحب آخری محمد تک جو پہنے گا اسے عین پوری ہوگی۔ جو بندہ ساری زندگی مجلس میں نہیں بول سکا وہ میری طرف دیکھے۔ یحییٰ جوتی پہنا کے جانے لگا۔ محسن ہے وہ بندہ آصف کمال کا جو جملے پہ بول پڑا، دوسرے قدم پہ گیا، امام کا ہاتھ یحییٰ کے دامن میں آیا۔ یحییٰ نے مڑ کے دیکھا، امام نے کہا یحییٰ تو میری لے آیا ہے، تو میری جوتی لے کے آیا ہے، یہ مال و زر سے بھرا ہوا تشت قبول کرے گا؟ اللہ اکبر۔ جو نہیں بولا وہ بولتا ہی نہیں ہے، جو نہیں بول سکا اس کی قسمت میرا مقدر۔ امام کہتے ہیں تو میری جوتی لے کے آیا ہے، یہ مال و زر سے بھرا ہوا تشت قبول کرے گا؟ یحییٰ نے کہا نہیں مولا، میں مال لینے نہیں، مولا میں آپ کی زیارت کو آیا ہوں، مجھے مال نہیں چاہیے، میں دیدار علی و محمد کرنے کو آیا ہوں۔ اور یہ اپنے زمانے کا محمد بھی ہے، اپنے زمانے کا علی بھی ہے، میں تیری زیارت کرنے آیا ہوں، مال لینے نہیں آیا۔ مولا مال دنیا ہے اور دنیا کو میرے مولا نے طلاق دی ہوئی ہے، مجھے مال نہیں چاہیے۔ 6 چک والوں یہ بات ہو رہی تھی امام اور غلام کے درمیان، نوکر اور سردار کے درمیان، سید اور امتی کے درمیان، حسن اور حسن کے کمی کے درمیان یہ بات ہو رہی تھی۔ خبیث شام دیکھ رہا تھا، حسن کہتا ہے لے لے، موچی کہتا ہے نہیں چاہیے۔ اس نے سوچا ہو سکتا ہے مال تھوڑا ہو، اگر ہم سے حسن کا کمی راضی نہ ہو تو حسن کیا راضی ہوگا؟ جو ہاتھ بلند ہوا ہے مولا اسے کسی کا محتاج نہ کرے، کائنات کی مالکن تمہیں آباد و شاد رکھے۔ عزت علی علیہ السلام کی قسم ہے اگلے سال کے صدم ہے تک آپ مجھے داد دیتے رہو، داد چھوٹی ہے جملہ بڑا ہے، جتنا بڑا جملہ ہو اتنی بڑی قیمت چاہیے۔ اس نے کہا اگر ہم سے حسن کا کمی راضی نہ ہو تو حسن کیا راضی ہوگا؟ سپاہی سے کہا جلدی کر ایک تشت اور لے آ۔ سپاہی تشت لے آیا، یہ تخت سے اترا، تشت ہاتھ پہ، منہ تخت کی طرف، ہاتھ موچی کی طرف۔ تھوڑی مرضی دی گل لینا، منہ ممبر کی طرف، ہاتھ موچی کی طرف۔ کہتا لے لے، موچی کہتا نہیں لیتا، کہتا ہوں میں کہہ رہا ہوں لے لے، موچی کہتا ہوں میں کہہ رہا ہوں نہیں لیتا۔ 6 چک والوں یہ کہتا ہوں میں امیر شام کہہ رہا ہوں لے لے، موچی کہتا ہوں میں امیر کائنات کا نوکر ہوں نہیں لیتا۔ آل محمد تمہاری زندگی دراز فرمائے، میں امیر کائنات کا نوکر ہوں نہیں لیتا۔ مجھے اس غازی کے علم کی قسم ہے، کراچی سے لے کے 6 چک تک میں نے جہاں جملہ پڑھا ہے مجھے عزت ملی ہے، دعا ملی ہے، انعام ملا ہے۔ تم سید و امتیوں سے نوکر کو دعا چاہیے بنے تو دینا، ورنہ بے شک نہ دینا۔ یہ کہتا ہوں میں کہہ رہا ہوں لے لے، موچی کہتا ہوں میں کہہ رہا ہوں نہیں لیتا۔ یہ کہتا ہوں میں کہہ رہا ہوں تو حسن کی جوتی لایا ہے، میں تجھے انعام دے رہا ہوں لے لے۔ موچی کہتا ہے شرم نہیں آتی، جوتی عمران کے بیٹے کی لاؤں، انعام سفیان کے بیٹے سے۔ اللہ اکبر۔ جوتی عمران کے بیٹے کی، انعام۔ چل یار ایک بات اور سن لو، ایک جملہ مصائب کا ممبر بھائی کے حوالے۔
یہ کہتا ہے تیری جیسا میرے جیسے سے نہیں لیتا، کیوں نہیں لیتا؟ موجی کہتا ہے وہی بات، میرے جیسا تیرے جیسے سے۔ اس نے کہا میں حاکم، تو محکوم، میں جابر، تو مجبور، میں تخت پہ، تو زمین پہ، میں بادشاہ، تو رعایا۔ اب تو کہتا ہے تیرے جیسا میرے جیسے سے انعام نہیں لیتا، تو ہی بتا تجھ اور مجھ میں فرق کیا ہے؟ حسین کے بھائی کا غلام یزید کے باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتا ہے میں با نسب ہوں، تو بے نسب ہے۔ اللہ اکبر، تو ہی بتا تجھ اور مجھ میں فرق کیا ہے؟ موجی کہتا ہے میں با نسب ہوں، تو بے نسب ہے، ازل سے اونچا مقام میرا، جہاں میں شیطان تیرا، رہبر علی ولی ہے امام میرا۔ اے کفر کے ایک بندہ چپ رہ گیا مجھے دکھ ہوگا، اے کفر کی سلطنت کے مالک تو آج سن لے پیام میرا، تو خود کو آقا سمجھ رہا ہے نہیں تو جستا غلام میرا۔ موجی کہتا ہے عقل کر تو یہ سوچ خود ہی، میں کیسے رنج و ملال لے لوں، میں جس کے چہرے پہ تھوکتا ہوں اسی کے ہاتھوں سے مال لے لوں۔ بڑی محبت، آل محمد سلامت رکھے، مالک زندگی اندر رکھے۔ بس زیادہ سے زیادہ 4 منٹ ذکر مجلس مکمل ہو جائے۔ آخری وقت تھا، کائنات کے رسول کا۔ اللہ کرے میں سمجھا لوں۔ ان آنکھوں پہ حسین علیہ السلام کی پاک اماں کی مہر، میں نے مصائب پڑھا نہیں اور بزرگ رو رہا ہے۔ آخری وقت تھا، موجب تخلیق کائنات محمد کا۔ فنزل جبرائیل، جبرائیل نازل ہوا، اس نے رسول کو سلام کیا، سلام کے بعد کچھ سامان دیا۔ تجھے سمجھ آ گیا تو بستر پہ رہے گا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ رسول کو پتہ نہیں تھا کہ سامان کیا ہے، رسول کو پتہ تھا۔ رسول اس وقت سے ہے جب کوئی سامان نہیں تھا۔ ہمیں سمجھانے کے لیے کائنات کے رسول نے پوچھ لیا ما ھذا جبرائیل، جبرائیل یہ کیا ہے؟ جبرائیل نے کہا ھذا کفن۔ بھائی کیا بات ہے، کیا کرم ہے توڑے تے حسین دی زخمی ماں دا، بڑا کرم ہے۔ مجلس روحانیت میں حسین دا سب تو چھوٹا ذاکرہ، سیدہ دا کمیاں، سیدہ دی کنیز دا پترا، دامن چاہ کے دعا پہ منگنا تے کوئی بندہ دعا منگے بغیر گھر واپس نہ جاوے، یقیناً کسے معصوم دی آمدے تے دعا ضرور منگے آئے۔ جبرائیل یہ کیا ہے؟ جبرائیل کہتا ہے ھذا کفن و کافور من الجنہ، جنت کا کفن ہے، جنت کا کافور ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے قسمہ علی خمسۃ، اس کے 5 حصے کر دے۔ حصہ تو لک، ایک حصہ آپ کا ہے، حصہ تو علی، ایک حصہ علی کا ہے، حصہ تو فاطمہ، ایک حصہ تیری سچی بیٹی کا ہے، حصہ تین حسن، 2 حصے حسن کے ہیں۔ مصائب میں نے پڑھ دیا ہے، جسے سمجھ نہیں آئی اس سے معذرت، جو سمجھ نہیں سکا اس سے میں معافی چاہتا ہوں۔ مصائب میں پڑھ گیا ہوں، میں پھر دہرا دیتا ہوں۔ اللہ کہہ رہا ہے کفن کافور کے 5 حصے کر دے۔ سید آپ سے دعا چاہیے، جملہ میں آپ کی نظر کر رہا ہوں، ایک حصہ آپ کا ہے، ایک علی کا ہے، ایک بطول کا ہے، 2 حصے حسن کے ہیں، 2 حصے حسن کے ہیں۔ محمد نے کفن کافور کے 5 حصے کیے، ایک خود رکھا، جو نہ رو سکے سر نیچے کر کے محمد کی بیٹی سے آنسو مانگے، اس سے بڑا مصائب نہیں ہوتا۔ 5 حصے کیے محمد نے، ایک حصہ خود رکھا، ایک علی کو دیا، ایک بطول کو دیا، 2 حصے حسن کو دیے۔ کفن بھی ختم، کافور بھی ختم، کفن بھی ختم، کافور بھی ختم، کفن بھی ختم، کافور بھی ختم۔ زینب نے حسین کو دیکھا، ماتم تیرے مذہب میں ماتم جائز ہے، جو بندے گھر سے ماتم کرنے آئے، جی بسم اللہ کرا۔
लाख दफा पढ़ता हूँ। कफन भी खत्म, काफूर भी खत्म। ज़ैनब ने हुसैन को देखा, हुसैन ने ज़ैनब को देखा, बहन भाई की चीखें बुलंद हुई, बहन भाई ने एक दूसरे के गले में बाहें डाली। ज़ैनब हुसैन के रोने की आवाज़ बुलंद हुई जो रोने आया है। ज़ैनब हुसैन के रोने की आवाज़ बतूल के कानों पे आई। मोहम्मद की बेटी तड़प के बाप के करीब आई, बाप के हाथों पे बोसा दे के रो के कहती, बाबा मेरा हुसैन किसी का कुछ नहीं लगता। मातम 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 मातम, तेरे मजहब में मातम जाए। बाबा मेरा हुसैन किसी का कुछ नहीं लगता। मैं लख बारी पढ़ता, मेरा हुसैन किसी का कुछ नहीं लगता। बाबा आपने भी ले लिया, ये हुसैन का जिक्र मेरे सर पे है, मैंने आंखों से पढ़ा है, कोई बर्दाश्त न करे मुझे माफ कर देना। आपने खुद भी ले लिया, अली को भी दे दिया, मुझे भी दे दिया, हसन को 2 दे दिए, मेरे हुसैन को 1 भी नहीं दिया। मोहम्मद ने सर से अमामा उतारा, अमामा उतार के सहन में फेंका, जुल्फों में मिट्टी डाली, मुंह पे मातम किया, रोक का बेटी नाराज ना हो मेरी मजबूरी है। बेटी कफन उसे देते हैं जिसे कोई गौसल दे। काफूर मातम करना तेरे मजहब में मातम जायज है। काफूर उसे देते हैं जिसे कोई कफन दे। ना हुसैन को कोई गौसल देने वाला, ना कोई कफन देने वाला, ना कोई जनाजा उठाने वाला, ना कोई कब्र में उतारने वाला। अल्लाह अकबर। आखिरी 2 जुमले, मेरी उम्मीद से ज्यादा रो बैठी। हुसैन की अम्मा तुम्हारी चीखें कबूल फरमाए। या मौलती या फातिमा तो अगिशीनी, मोहम्मद की जख्मी बेटी, मैं तेरे बेटे का ज़बार भी हूँ, जाकिर भी हूँ। मेरी मदद फरमा, मैं अज़ादारों को जुमला समझा सकूँ। कायनात के रसूल ने ये बात की, बतूल के सर से चादर उतर गई। हुसैन की अम्मा की आंखों में आंसू आ गए। बतूल ने मुंह पे मातम किया, रो के कहा, बाबा आप हसन का मुंह चूमते थे, हुसैन की गर्दन चूमते थे, मैं समझती थी लाड करते हैं। आप कहते थे हसन अमीर है, हुसैन गरीब है, मैं समझती थी प्यार करते हैं। बाबा आज मुझे यकीन हो गया मेरा हसन अमीर है। अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन की अम्मा तुम्हारी चीखें कबूल करे, हुसैन की अम्मा तुम्हें किसी का मोहताज न करे। हसन अमीर है, हुसैन गरीब है। आपने अमीर को 2 दे दिए, गरीब को 1 भी नहीं दिया। हुसैन ने माँ के मुंह से ये जुमले सुन, नन्ना सा हुसैन दौड़ता हुआ अपने सहन में आया। बिला तस्बीह इमाम ने अपने सर से छोटा सा अमामा उतारा, अमामा उतार के कमर के गिर्द बांधा। हुसैन सहन में चल भी रहे हैं, रो भी रहे हैं, कह भी रहे हैं हसन अमीर है। तो नहीं रो सका। क्या लगता है वो हुसैन का, क्या करने आया है वो मजलिस में जो नहीं रो सका। नन्ना सा हुसैन है, रो रो के कह रहा है हसन अमीर है, मैं गरीब हूँ, मुझे कोई गुस्ल नहीं देगा, मुझे कोई कफन नहीं देगा, मेरा कोई जनाजा नहीं उठाएगा, मुझे कोई कब्र में नहीं उतारेगा। जो बंदा मातम करने आया है, यार तू भाई है, तुझे नहीं पता, इन बहनों से पूछ जिनसे भाइयों का रोना नहीं देखा जाता। हुसैन के रोने की आवाज अली की बेटी के कान पे आई, और उनकी अम्मा दौड़ती हुई हुसैन के करीब आई, रो के कहती अल्लाह करे तू कभी ना रोए। हुसैन रो ना, अगर कफन की वजह से रोता है तो ना रो। हुसैन मैं वादा करती हूँ जिस दिन तुझे कफन की जरूरत हुई और तेरे पास कफन ना हुआ, हुसैन मैं तुझे अपनी चादर का कफन, मातम करना तेरा मजहब में जायज है, मैं तुझे अपनी चादर का कफन दूंगी। हुसैन ने नन्हे नन्हे हाथ उठाए, रोग का ज़ैनब दुआ मांग, जिस दिन मेरे पास कफन ना हो अल्लाह करे तेरे सर पे चादर हो। कर लो मातम, कर लो मातम, कर लो मातम, तेरे मजहब में मातम जायज। आखिरी मिनट,
میں ممبر چھوڑ کے جا رہا ہوں، میری امید سے زیادہ رو بیٹھے ہو۔ علی کی بیٹی کے ذہن پہ یہ بات بزرگ نقش ہو گئی، اللہ نے مجھے 2 بھائی دیے، ایک امیر ہے ارسلان مولا زندگی دراز کرے۔ علی کی بیٹی کے ذہن پہ ممبر میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہ بات نقش ہو گئی، اللہ نے مجھے 2 بھائی دیے، ایک امیر ہے ایک غریب۔ حسن امیر ہے، حسین غریب۔ محمد دنیا سے چلے گئے، علی کی بیٹی سوچتی رہی حسن امیر ہے حسین غریب ہے۔ بطول ہاتھ پہلو پہ رکھ کے دنیا سے چلی گئی، ملکہ شام سوچتی رہی حسن امیر ہے حسین غریب ہے۔ 21 رمضان علی شہید ہو گئے، علی کی بیٹی سوچتی رہی حسن امیر ہے حسین غریب ہے، تو کوئی پتھر کا بنا ہوا ہے۔ 28 صفر 50 ہجری حسن کو زہر مل گئی، علی کی بیٹی سوچتی رہی حسن امیر ہے حسین غریب ہے۔ اور 6 چک والوں میں نے کائنات میں بڑے بڑے سرداروں کے جنازے دیکھے ہیں، جب جنازہ گھر سے چلتا ہے کوئی خوشبو لے آتا ہے، کوئی چادر لے آتا ہے، کوئی چراغ لے آتا ہے، کوئی پھول لے آتا ہے، کوئی چراغ لے آتا ہے۔ یہ کائنات کا پہلا سردار ہے حسن۔ جب حسن کا جنازہ گھر سے نکلا، کوئی تیر لے آیا، کوئی تلوار لے آیا، کوئی نیزہ لے آیا، کوئی خنجر لے آیا، ماتم گھر تیرے مذہب میں جائز ہے، کوئی تیر لے آیا، 700 تیر چلے، 70 تیر حسن کے جنازے میں لگے۔ حسین تیروں بھرا جنازہ لے کے گھر واپس آیا، علی کی بیٹی کی نگاہ پڑھی، علی کی بیٹی دوڑتی ہوئی حسین کے قریب آئی، جو ماتم نہ کر سکے، عزت علی کا واسطہ وہ شام کو 2 نفل پڑھ کے معافی مانگے۔ علی کی بیٹی حسین کے قریب آئی، کبھی یہاں بوسا، کبھی یہاں بوسا، کبھی یہاں بوسا، کبھی یہاں بوسا۔ جناب فضہ نے کہا زینب یہ کیا؟ جنازہ حسن کا ہے، چومتی حسین کو ہو، رو کے کہتی اماں مجھے چومنے دے، اماں 40 سالوں سے سن رہی ہوں حسن امیر ہے حسین غریب ہے، اماں میرے امیر کے جنازے کا یہ حال ہے۔